اللہ اللہ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے ایک ویڈیو بھیجی ہے نعمان علی خان صاحب کی، اللہ کریم ان پہ رحم اور فضل کرے۔ انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں نا اپنی اس ویڈیو کے اندر، اور انہوں نے بھی کیونکہ یہ کفار کے ملکوں میں رہتے ہیں، دارالکفر میں رہتے ہیں، اکثر امریکہ اور یو کے میں ان کی اکثر تبلیغ چلتی ہے، تو وہاں پہ جو تبلیغ کرنے کے لیے اکثر حکمت اختیار کرنی پڑتی ہے نا، تو وہ ان لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے وہاں کے لوگ، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں تھوڑا کم ایمان والے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر اچھے ایمان والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا بچا کے چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ جو ہے نا کافر، اس کی پھر ان کو یہ انٹرپریٹیشن کرنی پڑتی ہے جو کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کی، ان کے صحابہ نے نہیں کی، ان کے اہل بیت نے نہیں کی، اور اس کے بعد بھی نیک لوگوں نے یہ تفسیر کافر لفظ کی نہیں کی۔ جو نعمان علی خان صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا کہ جناب جو کفر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی لغت کے اندر یا عرب دنیا کے اندر اسلام سے پہلے جو ہے بیج جو دبایا جاتا تھا یا فصل کے لیے، تو وہ بیج دبایا ہوتا تھا، تو اس بیج کو دبانے کے عمل کو کفر یا کافر کہا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی۔ حالانکہ یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ اسلام سے پہلے نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عرب دنیا کے اندر جو یہ روا اس طریقے سے فصل لگانے کا کام تھا اس کو یہ کہا جاتا تھا، یا نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی عرب دنیا کے اندر اس کو یہی کہا جاتا تھا، اور انہوں نے یہاں پہ یہ بھی انٹرپریٹیشن کی کہ فلاح کا مطلب یا مفلحون کا اولئک هم المفلحون، اس کا مطلب بھی انہوں نے کہا جو کھیت سے لہلہاتا ہوا جو ہے وہ حاصل ہوتی فصل سال بعد یا کچھ عرصے بعد، اس کو بھی انہوں نے فلاح یا مفلحون کا لفظ کر دیا۔ اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ اب آپ لغوی معنوں میں جائیں تو آپ جہاد کا مطلب بھی صرف کوشش کرنا لیں گے، ٹھیک ہے، روزے کا مطلب بھی رک جانا لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح بہت ساری اصطلاحات ایسی ہیں جن پہ لفظی لغوی اعتبار سے وہ معنی نہیں لگتا۔ شریعت کا معنی بھی آپ پھر شرع یا شارع لیں گے یا سیدھے رستے کو لیں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ شریعت کا معنی جو ہم شریعت کے حساب سے نبی علیہ السلام کے زمانے کے حساب سے لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جناب وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، احکامات، معاملات، ہر چیز، اس کو شریعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ہم کیا یہ کام کہیں گے کہ شریعت کا مطلب یہ سیدھا رستے کو کہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو سیدھے رستے کو تو نہیں کہیں گے، یہاں پہ ہم تو شریعت کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا نام، اس رستے کا نام جو ہے وہ شریعت ہے۔ خالی یہ تو نہیں کہیں گے سیدھی شارع ہے تو اس کو ہی کہہ دیں گے۔ تو اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب ہم جاتے ہیں اور ہم پتہ کرتے ہیں کہ اس وقت دارالکفر کسے کہا جاتا تھا، کافر کسے کہا جاتا تھا، غیر مسلم کسے کہا جاتا تھا، تو ہمیں غیر مسلم کے لیے ایک ہی اصطلاح سامنے آتی ہے۔ کہیں پہ اس کو اہل کتاب بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ اس کو جو ہے وہ کافر بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، اور کافر کو ہی اہل کتاب کو بھی کافر قرآن پاک نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، کافر کو اہل کتاب کو مشرک بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہم یہ سوچیں، یہ کہیں کہ ہر اہل کتاب اگر مشرک نہیں ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے؟ ہم ایسی توجیہات نکالیں قرآن پاک سے؟ تو یہ جو توجیہ ہے نا، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، غالباً اسی گروپ کے اندر جواب دیا تھا آپ کے سوال کا، کچھ گھنٹوں پہلے غالباً بات ہوئی تھی کہ جو یہ غامدی صاحب کے زمانے کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے یہ فکر ایجاد کی کہ آپ ہر کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے یا ہر غیر مسلم کو کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو میں نے بھی اسی لحاظ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب ہمارے پاس دلیل نہیں ہے نبی علیہ السلام کے فرمان سے، صحابہ کے فرمان سے، یا صحابہ کے قول اور فعل سے، کیونکہ اب بسینہ بھی یہ چیز چلتی بھی دیکھیں گے تو ہم اس کے اوپر یہی چیز کہیں گے کہ ہر غیر مسلم کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کریم کا معاملہ ہے کہ اللہ کریم اس کو قرآن قیامت کے روز فیصلہ کریں گے کہ یہ کس درجے کا کافر تھا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو منافق ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیں کافر کی قسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو منافق اس کے ظاہر پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے اس کا کوئی کفر کھل جائے، یعنی وہ کفر کرنے لگ جائے، تو ہم پھر اس کو کافر ہی کہیں
کہیں گے. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے علاوہ کوئی بھی ہوگا نا جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا یا اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا، تو اس کو ہم کافر ہی کہیں گے، چاہے اس کے پاس پیغام پہنچا ہے دین کا چاہے نہیں پہنچا، چاہے اس نے اس دین کے پیغام کو سن کر انکار کیا ہے یا نہیں انکار کیا. جب ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ایسے فیصلے کیے گئے جس کے اندر کافروں کے عورتیں اور بچے سب کو قتل بھی کروایا گیا کسی مسئلے کی وجہ سے. تو کیا اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ ان تک دعوت نہیں پہنچی بچوں تک، ان کو بڑے ہونے کا انتظار کیا جائے اور پھر ان کو قتل کیا جائے؟ تو ایسا تو بالکل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ معاملہ ہمیں غیر مسلموں کو دعوت کے اعتبار سے اگر کوئی اختیار کرے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر اس کو کوئی اصولی طور پہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن کی لغت کے اعتبار سے کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو قرآن میں تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی. ٹھیک ہے، جب قرآن میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی، نبی علیہ السلام کے فرمان میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی، اور مسلمانوں کے عمومی فعل اور قول میں یہ بات ہمیں نہیں ملتی، نہ صحابہ سے نہ اہل بیت سے نہ اس کے بعد تابعین تبع تابعین میں سے، تو آج ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ توجیہ نکالیں کہ بھائی ہم ہر کافر کو غیر مسلم کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. یہی چیز ہے جو کہ غامدی صاحب نے قادیانیوں کے معاملے میں بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو باقی غیر مسلم ہے جس کے اندر یہودی، عیسائی اور دیگر لوگ بھی، ہندو وغیرہ بھی، سب کو انہوں نے کہا جی یہ نان بلیور آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان تک ہمارا ہو سکتا ہے پیغام نہ پہنچا اور انہوں نے انکار بھی نہیں کیا اس کا، تو کافر اسی کو کہیں گے جو انکار کرے گا. بھائی جو اپنے قول اور فعل سے ہر لحاظ سے انکار کر اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ عمومی طور پہ پوری دنیا کے اندر پتہ ہے یہ دعوت قرآن پاک کی پوری دنیا میں عمومی طور پہ پھیل چکی ہے ہر طرف. مطلب آپ صرف اور صرف یہی دیکھ لیں کہ مسلمانوں پہ جب اٹیک ہوا، دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے بہت بڑی تعداد جن کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، ان تک بھی دعوت پہنچ. اور بہت سارے لوگوں نے اس وقت 9/11 کے بعد بھی قرآن پڑھ کے یا نبی علیہ السلام کے فرامین پڑھ کے اسلام قبول کیا. تو اب اگر ان تک دعوت پہنچی نہیں ہوئی تھی تو اور وہ کافر تھے، تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ کافر ہی نہیں تھے، ان تک دعوت ہی نہیں پہنچی تھی. ٹھیک ہے، یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں کہ اس کے دل میں کیا تھا یا کیا نہیں تھا. اب ایک اور چیز دیکھ لیں کہ وہ ایک جنگ کا بھی واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا. یعنی قتل کس طرح کیا کہ جب وہ اس کے اوپر فل قابو پا لیا نا انہوں نے، اس صحابی نے، تو انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے شخص نے کلمہ پڑھ لیا. تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے یہ سوچا صحابی نے کہ اس نے میرے ڈر سے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا. انہوں نے اس کو فارغ مار دیا. نبی علیہ السلام تک بات پہنچ گئی تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوئے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کافر کوئی قتل کرنے کا حکم ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہوا تھا، ہمیں اس کے دل کا کچھ بھی نہیں پتا تھا. جبکہ نعمان علی خان صاحب یہاں پر دل لگا رہے ہیں کہ دل کے اندر اس کے بیج لگانے والی بات ہے کہ جس کو ہم یعنی دل میں بیج لگانا یا زمین میں بیج لگانے کے عمل کو کفر کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح کے مطابق، عربی کے مطابق. تو یہ چیز قرآن سے نہیں ثابت ہو رہی، نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت نہیں ہو رہی کہ انہوں نے کافروں کے معاملے کے اندر کوئی ایسی توجیہ پیش کی ہو کہ کافر صرف وہی ہوگا جس کے سامنے آپ نے اسلام پیش کیا ہو اور وہ ایمان نہ لایا ہو تو پھر اس نے انکار کر دیا تو وہ صرف کافر ہوگا. نہیں، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، صحابہ کے دور کے اندر، کہ انہوں نے اس طرح کی سیگریگیشن کی ہو. اسی لیے جو کافروں کی لینڈز ہیں ان کو دارالکفر کہا جاتا ہے، اور جن کافروں کی لینڈز میں جو جنگ میں ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ان کو حربی کافر کہا جاتا ہے یا پھر دارالحرب بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ والی آگے ایکسٹینشن ضرور ہیں کہ کافر کون ہے. اہل کتاب میں سے لوگ کافر ہیں، مشرکین میں سے کافر ہیں، ملحدین کافر ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ اگر جنگ ہو رہی ہے تو وہ دارالحرب بن گیا مسلمانوں کے لیے. پھر اسی طرح دارالاسلام ہے، دارالکفر ہے. تو یہ ساری چیزیں کیٹیگریز ہمارے فقہاء نے، علماء نے آج سے کئی سو سال پہلے ڈیوائز کی ہوئی ہیں.
ان کو کوئی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ وہ یہ والی کیٹیگری نکالتے کہ صرف کافر وہی ہوگا جو کہ جس تک دین کی دعوت پہنچی اور وہ اس کا انکار کر دے گا. تو یہ تو ہم آج فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس کے دل میں بیج لگا ایمان کا اور اس نے اس کا انکار کیا تو پھر وہ کافر ہوا یا نہیں ہوا، اس کے دل میں بھی ایمان گیا یا نہیں گیا. یہ تو آج میں آپ یا نعمان علی خان یا غامدی صاحب یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نعمان علی خان صاحب ہوں یا جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، انہوں نے جو یہ توجیہ پیش کی ہے کہ کافر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مطلب کھیتی کے اندر بیج لگانے کے عمل کو کفر کہتے ہیں، اور اس لحاظ سے جو شخص کو دعوت پہنچی ہے اگر اس کے دل سے ایمان نہیں نکلا تو پھر اس نے انکار کر دیا تو اس کو ہم صرف کافر کہہ سکتے ہیں اور کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو یہ توجیہ نہ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی، نہ صحابہ کرام نے ان سے سیکھی، اور نہ ہی اہل بیت نے ان سے سیکھی کہ وہ ہمیں یہ چیز بتا جاتے کہ بھائی کافر وہ ہوتا ہے جس کو آپ دعوت دیں اور وہ انکار کر دے تو وہی کافر ہوگا. اس طریقے سے تو دنیا میں آپ کو کوئی بھی کافر نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہی کہیں گے کہ باقی سب لوگ غیر مسلم ہو سکتے ہیں، کافر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر آپ نے پھر مارنا کس کو ہے؟ یعنی اگر جہاد کے اندر آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ایک ایک بندے کو چیک نہیں کرتے کہ بھائی تم کافر ہو تو میں اس لیے مارنے آیا ہوں. ٹھیک ہے، تم کافر ہو تو میں تمہیں اس لیے مارنے آیا ہوں. تو اس لیے یہ چیز عمومی لحاظ سے جو ہے نعمان علی خان صاحب کی بالکل غلط ہے. جو توجیہ وہ پیش کر رہے ہیں، غامدی صاحب والا مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب کافر وہ ہو ہی نہیں سکتا جو جس تک ایمان کی دعوت پہنچی اور پھر اس نے انکار کیا، صرف وہی کافر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ